ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی لاتعداد رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت کہ اگر انسان کے جسم کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نشانی کے ذریعے اس کا ظہور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو بخار ہو گیا ہے تو لازماً آپ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز کر جائے گا۔ یہ ٹیمپریچر کا بڑھ جانا بتلا رہا ہے کہ آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ کسی کو ٹی بی کی شکایت ہو گئی ہے تو ایک نشانی لازم ظاہر ہوگی کہ اس کی کھانسی کے اندر سے خون نکلنے لگ گیا ہے۔ اسی طرح جسم کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو تو جسم بولتا ہے، اور جسم کے بولنے کا ایک انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ نشانی ظاہر ہوتی ہے، اور اس نشانی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو چکی ہے، اور یہ جسم آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اصلاح کر لو۔ تو اگر معاملہ جسم کے ساتھ ایسا ہے تو ایسے ہی معاملہ ہماری روح کے ساتھ بھی ہے۔ اگر جسمانی معاملہ ایسا ہے تو مورل کی بنیاد کے اوپر بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ خیر کے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو لازماً کچھ نشانیوں کا ظہور ہونا لازم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ خیر کے راستے پہ ہیں لیکن کچھ نشانی ظاہر نہیں ہو رہی ہے خیر کے راستے والی، تو بھائی آپ کو اپنے راستے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ شر کے راستے پہ ہیں تو لازماً کچھ نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ وہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ آپ صحیح راستے پہ نہیں ہیں، اپنی اصلاح کر لو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اب بندہ جو مرضی کہہ لے کہ میں تو بھائی الحمدللہ منافق نہیں ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 نشانیاں ہیں جس میں لڑائی جھگڑا کرے تو گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، خالص منافق ہے۔ خالص آپ نہ مانیں۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے سامنے جا کے کہیں، ڈاکٹر کہے کہ بھائی آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ کو میں تو ہٹا کٹا ہوں بھائی، ابھی فٹ بال کھیل کے آ رہا ہوں، ابھی دکان سے آ رہا ہوں، تو وہ آپ کو صرف ایک جملہ بولتا ہے، ڈاکٹر میں ہوں یا تم ہو؟ میرا کام تھا تم کو بتلا دینا تاکہ تم اصلاح کر سکو۔ نہیں کرتے تو یہ معاملہ لا علاج بھی ہو سکتا ہے، یہ آخری سٹیج پہ بھی جا سکتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر آخرت پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے، تو اس کی ایک نشانی ہے، اچھا بولو گے یا چپ رہو گے؟ نشانی اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز وہ والی ہے جو اللہ نے جبریل کو سکھائی اور جبریل نے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تمہیں گالی نہیں نکالنے دے گی، یہ تمہیں بے حیائی سے روکے گی۔ تو نہیں رکتا، تیری نماز غلط ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کا قرآن جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے نماز ہے، یہ نشانی آنی چاہیے، نہیں آ رہی، تیرے میں مسئلہ ہے بھائی، نماز میں مسئلہ ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کی ذات جس نے اس نماز کو پیدا کیا ہے وہ اس کے بارے میں غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کہتے ہیں میں حسد والا نہیں ہوں تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں تکبر والا نہیں ہوں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں منافق نہیں ہوں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اپنی ذات کا تزکیہ کرو، اپنی ذات کو کھنگالو، تو اصل میں کھنگالنے کا مقصد ان نشانیوں کو دیکھنا ہوتا ہے، وگرنہ آپ کھنگال نہیں سکتے کہ میری 20 سال کی نماز میری زبان سیدھی نہیں کر سکی، تو یہ نماز تو دنیا میں اثر پیدا نہیں کر رہی، بھائی آخرت میں کیا کرے گی؟ دنیا دکھ رہا ہے، اس کے نتائج دکھ رہے ہیں تو اثر نہیں نظر آ رہا۔ جو دکھتا نہیں ہے وہاں پہ اثر یہ کیسے پیدا کر دے گی؟ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، علم جو ہے وہ ایک بیج ہے، عمل اس کا درخت ہے۔
آپ کو خطبات کے ذریعے، دروس کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، علماء کی صحبت کے ذریعے علم مل رہا ہے، لیکن وہ علم کو درخت پیدا نہیں کر رہا، کر رہا ہے تو پھل پیدا نہیں کر رہا، ہو رہا ہے تو پھل زہریلا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، تو بھائی علم ٹھیک نہیں ہے۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بعمل بندہ آپ کو علم نہیں پہنچا رہا جو خود عمل والا ہے، یا یہ علم وہ نہیں ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی نشانی، کیونکہ علم اور عمل کا دونوں کا مادہ عین لام میم ایک ہی ہے، ان دونوں کا مل جانا لازم ہے، طے شدہ ہے، نہیں مل پا رہا۔ درس سن رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، خطبے سن رہے ہیں، لیکن وہ ہماری زبان میں ایک لفظ بولتے ہیں ڈٹھائی، وہ ٹیٹھ آدمی ہے، اس کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی ہے میرے بھائی، یہ جا ہی نہیں رہا اندر، جائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے بیج کی تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ پھوٹے گی، اور پھوٹنے کے بعد پھل پیدا کرے گی، اور پھل بھی ایسا جو صحت بخش ہو، نہ کہ آپ کے لیے وبا کا باعث بنے۔ اس لیے علم اور عمل کا توازن، یہ بڑی اہم جملہ ہے بھائی، علم اور عمل کا توازن مقبول علم کی نشانی ہے۔ آپ نے علم لیا ہے، لیکن اس علم پہ اللہ کی نظر کرم ہوگی جب وہ علم عمل میں آ جائے گا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، ہم رسول اللہ سے علم اور عمل کٹھا سیکھتے تھے۔ بڑی کمال بات ہے یہ بڑی کمال بات ہے، ہم علم اور عمل کٹھا سیکھتے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بتلا رہے ہیں ہمارے گھر کے بارے میں، تو ہم یہ بھی پوچھتے تھے یا رسول اللہ اب اس کو عمل میں کیسے لے کر آئیں؟ بات تو پتہ چل گئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں عورت کی کیا اوقات ہے، اس کو تو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اب اس علم کو عمل میں کیسے لے کر آئیں؟ یہ مربی ہوتا ہے۔ عالم ہونا میرے بھائی، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ صرف علم پہنچا دے، بس ہمارا کام تھا بھائی پہنچا دینا، آگے یہ جانے اس کی دنیا جانے، نہیں میرے بھائی اور دوستو، رسول اللہ کی سنت کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ یہ بھی بتلاتے تھے اب اس پہ عمل کیسے کرنا، تاکہ یہ علم اثر پیدا کر سکے۔ آپ دیکھیں نا میرے بھائی، احادیث وہی ہیں، قرآن وہی ہے، اللہ وہی ہے، اللہ کے فرشتے وہی ہیں، بدر آج بھی موجود ہے، لیکن وہ اثر پیدا نہیں کر رہا جو اس وقت کرتا تھا۔ 313 نے دنیا کو نتھ ڈال دی تھی، اور آج 180 کروڑ، 1 کروڑ والا کشمیر کا کوئی تگا نہیں بال بھیگا نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ کیونکہ اس علم میں اثر نہیں رہا، وہ بے اثر ہو چکا ہے، وہ پھل پیدا کرنے سے قاصر ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ بڑی خطرناک حدیث اللہ کی قسم، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ عَلَيْكَ، یہ قرآن یا تو تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے، دشمن ہے تمہارا۔ اگر قیامت کے دن یہ قرآن تمہاری دشمنی میں کھڑا ہو گیا بھائی، کو بچنے کا چانس ہے؟ بولے بھائی کو بچنے کا چانس ہے؟ تو محبت میں کب کھڑا ہوگا؟ جب قرآن کے مطابق آپ عمل کریں گے۔ اور دشمنی میں کب کھڑا ہوگا؟ جب قرآن پڑھیں گے۔ آپ پڑھ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، ابھی آپ نے پڑھ کے مسجد سے باہر گئے، 50-60 نیکیاں لے کر باہر گئے، اور باہر جا کے جھوٹ بول دیا آپ نے، تو آپ نے اصل میں اپنے اوپر مہر لگا رہی ہے کہ تیرے پہ لعنت ہونی ہے، کیونکہ ابھی تو تم نے پڑھا ہے، اور قرآن اس کی دلیل بن گیا ہے کہ تم نے پڑھا تھا، اور قیامت کے دن اب یہ تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے پڑھا تھا لیکن اس کو عمل میں نہیں لے کر آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، او ایمان والوں کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو؟ کیونکہ سسٹم نہیں ہے، یہ اس دنیا کو چلانے کا سسٹم نہیں ہے کہ تم وہ کہو اور کرو نہیں۔ باپ کو بڑا شوق ہے کہ میرا بچہ روزانہ کم از کم 1 جز تو پڑھے نا یار، 1 پاؤ تو قرآن کا پڑھے، لیکن خود نہیں پڑھتا۔ بھائی مجرم ہے یہ اللہ کی نظر میں، بیٹے کی نظر میں تو مجرم ہے، اللہ کی نظر میں مجرم ہے۔ اگر آپ اپنی حسرتوں کا بوجھ اپنے بچوں کو حفظ کروا کے پورا کرنا چاہ رہے ہیں، اسی تو نہیں پڑھے اے تو پڑھے نا، یہ مجرم ہے اب اللہ کی نظر میں، کیونکہ اگلی آیت اللہ کہتے ہیں کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ بات، تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی مجموع الفتاوی میں ایک بات بڑی کمال لکھتے ہیں، بڑی سننے کی بات ہے۔ جب ہمارے علماء کرپٹ ہو جاتے تھے، ہم کہتے تھے یہ یہود کی طرح ہو گئے ہیں، اور جب ہماری عوام
عام جو مذہبی بندہ ہوتا ہے وہ کرپٹ ہو جاتا تھا، ہم کہتے تھے کہ عیسائیوں کی طرح ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہود کے پاس علم تھا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے، اور نصارہ کے پاس عمل تھا لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا تھا. دونوں گمراہ ہیں. علم اور عمل مومن کے دو پر ہوتے ہیں بھائی. ایک کو کاٹ کے آپ جنت تک نہیں پہنچ سکتے، کسی ایک کو بھی کاٹ. اور بڑی پیاری حدیث، اللہ کی قسم کیا کمال کی بات ہے. کبھی کبھی ایسی بات سن کر بندہ کہتا ہے جواد صاحب میں فلاں ایک مولوی صاحب کو جانتا ہوں، بڑی کمال تقریر کرتا ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ بھی میں جانتا ہوں جھوٹا آدمی ہے، 2 نمبر آدمی ہے، دھوکے باز ہے. تو اثر ہو رہا ہے. سوال ہے. ایون دو میرے بھائی آپ کسی کافر کی بھی تقریر سن کے رو سکتے ہیں، کبھی کبھی کچھ باتوں کے اندر بھی بڑا اثر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے عالم کی مثال جو لوگوں کو بتلاتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ چراغ ہے جو لوگوں کو روشنی دے رہا ہے لیکن خود جل رہا ہے. آپ دیکھیں میں جل رہا ہوں، مجھے آگ لگی ہوئی ہے، کیا آپ کو روشنی پہنچے گی؟ بھائی پہنچے گی کہ نہیں؟ پہنچے گی نا. بھائی مجھے آگ لگی ہوئی ہے، کیا آپ کو روشنی نہیں پہنچے گی؟ وہ روشنی سے آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ کو رستہ نظر آ گیا ہے، لیکن میرا بیڑا غرق ہو رہا ہے کیونکہ میں جل رہا ہوں لیکن روشنی صرف آپ کو نظر آ رہی ہے. یعنی یہ دوسروں کو تھوڑا فائدہ تو پہنچا دیتا ہے لیکن خود کا بیڑا غرق کروا لیتا ہے. اس لیے ہمارے نبی جو وحی کا علم رکھتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی دعائیں کیسی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ اس علم سے دور رکھی مجھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم صرف کون سا ہے؟ کون سا بھائی؟ دین کا، خیر کا علم ہے. ایسے علم سے مجھے دور رکھنا جو علم نفع نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اس پہ عمل نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے شیخ ہیں شیخ فہد اللہ مراد صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ سن سن کے سنی ہو گئے، یہ سن ہو گئے. اب یہ کان کے چسکے کے لیے سنتے ہیں، یہ ذہن کی عیاشی کے لیے سنتے ہیں. واہ مولوی صاحب نے بڑا نقطہ نکالا ہے، اس لیے سنتے ہیں. باہر جا کہتا ہے چاسا آ گئی آج دے، اس کے لیے اب سنتے ہیں. یہ سنی ہو گئے، سن ہو گئے. وہ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اس کا اثر کتنا ہوا ہے. دیکھیں ابھی میں نے آپ کو اگر کہا ہے نا ابھی 100 دفعہ استغفار پڑھو تو یہ ہوگا، صحابہ پڑھ دیتے تھے. ہم کہتے ہیں اچھا بڑی اچھی حدیث ہے میں کروں گا، نہ وہ اسی وقت کر دیتے تھے. بھائی دیر کس بات کی، نیکی اور پوچھ پوچھ. اس لیے وہ سمینا و اطانا والے لوگ تھے. سمجھ رہے ہیں؟ سنا کر دیا. یا تو کہو کہ بھائی صحیح نہیں سنا، اگر کہہ رہے ہو کہ صحیح سنا تو پھر کر دو، اور اگر کیا نہیں جا رہا تو پہنچا صحیح، بھائی صحیح نہیں پہنچا. آپ کی دل کی زمین جو ہے وہ زرخیز نہیں ہوئی اتنی کہ وہ بوٹا اگا سکے، وہ کو پھل اگا سکے. اس لیے میرے بھائی میں صرف مختصر سے وقت کے اندر آپ کو 6 منزلیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر علم وہ والا جو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن کے قلب کے اندر پیدا ہو اور اس کو روشن کرے، اس کی 6 نشانیاں لازم ہیں. لازم وہ 6 نشانیوں کو ظہور ہو چکا ہے. مبارک ہو آپ کو بِإِذْنِ اللہ. یہ مقبول علم کی نشانی ہے، اور مقبول علم مقبول عمل کی طرف لے کر جاتا ہے، اور مقبول عمل بِإِذْنِ اللہ اللہ سے امید ہے کہ ہمیں جنت کے لے کر جائے گا. سب سے پہلی نشانی جب علم میرے بھائی آپ کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے، آپ کے اندر اثر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، سب سے پہلے اس کا اظہار زبان پہ ہوتا ہے. سب سے پہلے جو خیر والا علم ہے آپ کی زبان کو پاکیزہ کر دیتا ہے، آپ کی زبان کو خوشبودار کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ زبان کھولو تو ڈنگ مارو آپ دوسروں کو، زبان کھولو تو طنز کے تیر مارو دوسروں کو، زبان کھولو تو دوسرے کا سینہ چھنی کر کے رکھ دو. تہجد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے. یہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ نہیں ہے اللہ کی قسم آپ کے پاس، کیونکہ یہ آپ کو جہنم میں لے کر جائے گی. یہ زبان لے کر جائے گی آپ. یہ میں کہہ رہا ہوں، صحیح رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ زبان کتنی ویلیو کیوں نہیں رہی، اس کی اتنی قدر کیوں نہیں رہی؟ صحیح بات ہے، یہ صحابہ کے اندر بھی غلط فہمی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کروا کے ٹھیک کر لی، اور ہمارے میں بھی ہے. جب تک کرو نہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے تو صرف کہا کہنے نال کی ہوتا جو مرضی کہہ لے. لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہنے نال کی ہوتا جو مرضی کہہ لو. بھائی میں نے کیا ہے، میں نے عمل کیا ہے. جب تک عمل نہیں کریں گے تو جو مرضی کہہ لو تم بخشے جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے. یہ ہمارے میں غلط فہمی ہے، تبھی ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے.
اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یمن کا گورنر بنایا جا رہا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا دین بتلایا، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ سارا دین بتلانے کے بعد آپ نے فرمایا اب اس سارے کو محفوظ کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے زبان کو باہر نکالا، اس کی حفاظت کر لو، یہ پہلی چیز بتا رہے ہیں، اس کی کیا کر لو؟ حفاظت۔ تو اب معاذ آگے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس زبان کی وجہ سے بھی ہم ذمہ دار ہیں؟ یعنی اس کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جا سکتے ہیں، یعنی کہ ہم تو سمجھتے تھے عمل کی وجہ سے بندہ پکڑا جاتا ہے، کہنے کی وجہ سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کیسی باتیں کرتے ہو؟ لوگوں کی اکثریت جہنم میں زبان کی وجہ سے ہے، اکثریت۔ اور آپ عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے عورتوں کی جماعت کفر کرنے سے باز آ جاؤ، کفر کرنے سے۔ انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ کفر؟ آپ نے فرمایا نہیں، شوہر کے ساتھ، کیونکہ تم زبان سے ناشکری کرتی ہو، گند بولتی ہو، اس کی وجہ سے میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ کس کی وجہ سے دیکھا بھائی؟ بولو بھائی، کس کی وجہ سے دیکھا ہے؟ زبان۔ اور آپ بڑے آرام سے کسی کو کافر کہہ دیتے ہو، بڑے آرام سے کسی کو یہودی کا ایجنٹ کہہ دیتے ہو۔ بھائی اور شرم کرو، حیا کرو، اللہ کی قسم۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے بولنے لگے ہو اپنے جملے جنت اور جہنم پہ پیش کر دو، اگر یہ جملہ جنت میں لے جا سکتا ہے تو بول دو، وگرنہ خدا کا واسطہ چپ ہو جاؤ۔ صحیح حدیث ہے میرے بھائی، ہم اتنی ایزی لے رہے ہیں ان چیزوں کو، 2 گھنٹے ایویں لا یعنی گفتگو کرتے ہیں، اور ایسی گفتگو میں لازم کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں۔ ایک جملہ بندہ بولتا ہے، ایک جملہ اللہ کو اتنا محبوب لگتا ہے کہ جنت کی اونچائیوں میں پہنچا دیتا ہے، اور بندے کے منہ سے ایک جملہ ایسا نکلتا ہے اللہ کو ایسا ناراض کرتا ہے کہ جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ ایک جملہ ساری زندگی ختم، ساری۔ یہ کیوں ایسی حدیث بیان کی گئی؟ تاکہ احتیاط آ جائے، بندوں میں احتیاط آ جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں، آپ کہتے ہو جواز صاحب آپ مجھے جج نہیں کر سکتے، میرے اندر کیا چل رہا ہے آپ اس کو بارے میں گیس نہیں کر سکتے۔ نہیں بھائی، میں نے آپ کو بتایا نا، نشانیاں ہوتی ہیں، اندر کیا چل رہا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی، وہ اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کسی گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں اور سارے دیواریں اس کی بند ہیں، آپ مین گیٹ سے اندر بھی نہیں جا سکتے، تو ایک طریقہ ہے اندر جھانکنے کا، وہ کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ کے جسم کی کھڑکی آپ کی زبان ہے، یہاں سے خیر آ رہی ہے بندہ خیر والا ہے، یہاں سے گند آ رہا ہے بندہ 2 نمبر ہے بھائی، مانے یا نہ مانے، لیکن یہ نشانی بتا رہی ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے سورہ المؤمنون کے اندر جنت کے وارثوں کی بات ہو رہی ہے، وارث ہے جنت کے، اور وہ کون ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیر پہ پیر آ جائے نا، معذرت کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں، انا تو یار کمال ہو گئے، کاٹ دیا پیر بھائی تیرا، تھوڑا سا پانی گر جائے یار دیکھ کے بھائی تیزاب سٹ دیتا بھائی، کی ہو گیا؟ یعنی عام چیز ہو گئی ہے، یہ عام بات ہو گئی ہے، کسی کو رگڑا لگا دینا، کسی کچل کے رکھ دینا اپنی زبان کے ساتھ، یہ عام چیز ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ واضح ہوتا ہے علم گیا بھی ہے کہ نہیں گیا۔ تو سب سے پہلے آپ کی یہ زبان بہتر ہو جاتی ہے اگر علم آپ کے اندر مقبول ہو چکا ہے، اگر علم آپ میں مضبوط ہو چکا ہے، سب سے پہلے جو واضح نشانی نظر آئے گی یہ زبان ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب میں اس کی سب سے ایک بات اس کے بارے میں اگر کہوں تو سب سے زیادہ زبان کے گند پتہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے یہاں پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں، میں انسان ہوں بھائی، فرشتہ تھوڑی ہوں، غلطی ہو سکتی ہے۔ اب اصول یہ ہے میرے سے بات کرو، مرد کے بچے ہو تو میرے سے بات کرو، بہادر ہو تو میرے سے بات کرو۔ اس لیے غیبت وہ کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے، جس میں کھوٹ ہوتا ہے، وہ خطبہ سنے گا، بات سنے گا، میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں بھائی، میں کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ باہر جا کے ٹولی بنائے گا، مولوی صاحب دیکھے کی کینڈ ہے، اور آدھا گھنٹہ پورا گھنٹہ اس پہ لگائے گا۔ آپ کو پتا یہ کون کرتے تھے؟ مدینہ میں منافق کرتے تھے، رسول اللہ خطبہ سنتے تھے، نعرے مارتے تھے، باہر جا کے ٹولی بنا کے گیم شروع کر دیتے تھے۔ حالانکہ اصول کیا ہے؟ جو بول رہا ہے بھائی اس سے بولو نا، اس کے سامنے واضح کرو۔ اور یہ حدیث دیکھیں میرے بھائی، جنت جہنم کے فیصلے کس پہ ہو رہے ہیں؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کے راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے، یعنی بندہ موجود نہیں ہے اور بندے اس کو رگڑا لگا رہے ہیں، یہ کیا کہتا ہے؟ بھائی ہلو، میرے سامنے میں اپنے بھائی کو رگڑا لگتے برداشت کر سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے، صرف اس ایک بات سے۔ وہ کسی نے کہا نا
وہ جواد بھائی فلاں فلاں آپ کے خلاف بول رہا تھا، او بھائی وہ فلاں میرا دشمن ہے یا دوست ہے، میں نہیں جانتا، تو میرا تھا، تو نے برداشت کیسے کیا کہ تو نے سامنے میرے خلاف برائی ہو رہی ہو اور تو نے میرا دفاع نہیں کیا اور تو بھائی کہتا اپنے آپ کو؟ ابھی صرف زبان کی ایک بات ہو رہی ہے میرے بھائی، اور ہمارے معاشرے میں بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس لیے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہتے تھے کم از کم ایک کام کر لو، با آواز بلند نہ سوچا کرو. آج کل نا گفتگو لا یعنی پتا کیا ہوتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، میرا یہ خیال ہے، وہ خیال میں گھنٹہ بول جاتا ہے. او بھائی خیال تو کم از کم اندر رہنے دو، یہاں پہ تو جو اصل مسئلے حقیقت والے ہیں وہ نہیں سلجھائے جا رہے، تو خیال بھی بیچ میں گھسیڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے اور مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا تو میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے، اس پہ پھر ایک اور بحث شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے تھے کم از کم اتنا کر لو، بآواز بلند نہ سوچا کرو یار، اندر ہی سوچو، وہی بات باہر نکالو جو خیر والی ہے، جو کسی کے لیے خیر کا باعث بن سکتی ہے. تو پہلی بات میرے بھائی، پہلی منزل آپ کے علم کے سفر پہ لازم ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ آپ کی زبان کیا ہوتی ہے بھائی؟ پاکیزہ ہو جاتی ہے، آپ کی زبان کی حفاظت آ جاتی ہے. دوسری بات، دوسری لازم شے جو اس میں پیدا ہوتی ہے وہ باادب ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ایک دفعہ بول دیں سارے، باادب ہو جاتا ہے، اس میں ادب آ جاتا ہے. اور ادب کیا ہے؟ اپنے عمل کو سونے سے سونا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ادب ہے. مثال قاری صاحب مجھے کہتا ہے پانی لے کر آؤ، تو میں صرف گلاس میں پانی لے کر آیا، لیکن میں اس عمل کو تھوڑا اور سونا کرنا چاہتا ہوں، میں نیچے ٹرے لگ کے لے کے آیا. میں اب اس کو اور سونا کرنا چاہتا ہوں، میں نے السلام علیکم کہا. میں اور سونا کرنا چاہتا ہوں، میں نے اسمائل کر کے السلام علیکم کہا. میں اور سونا کرنا چاہتا ہوں، کھڑا رہا یا پانی پی لیا، اور لاؤں؟ نہیں جی بس کافی ہے. پھر گلاس پکڑا، جہاں سے لیا وہاں رکھ دیا. اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ اصل میں عمل کو خوبصورت سے خوبصورت کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ادب ہوتا ہے. میں آپ اچھے بھائی آ گئے، بھائی جان یہاں پہ آ کے تشریف رکھیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ زمین آسمان کا فرق ہے ان دو جملوں میں. ادھر آپ تو آیا چودھری، آپ پلیز میں آپ کی رائے سے اختلاف رکھتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک ادب ہے کہ آپ نے وہی بات کہی ہے جو پچھلے والے نے کہی ہے، لیکن آپ نے ذرا خوبصورتی سے کر دی ہے. اس کو ادب کہتے ہیں. اور اس لیے دین میں ہر شے کا ادب ہے. لیٹرین جانا ہے آداب ہے، لیٹرین سے باہر آنا آداب ہے، پانی پینا آداب ہے، کھانا کھانا آداب ہے، بیٹھنا آداب، اٹھنا آداب، سونا آداب. ہر شے کی ہمارے نبی نے آداب سکھائے. ان عرب کے بدوؤں کو ڈسپلن کر دیا تھا ہمارے نبی نے، صرف کس وجہ سے؟ آداب کی وجہ سے. تو دوسری بات میرے بھائی لازم پیدا ہوگی اس بندے میں، کیا پیدا ہوگا بھائی؟ ادب. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایک بھائی جانا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑا علم والا ہے، بڑا مذہبی ہے، تہجد گزار ہے، اور وہ جب جمائی لیتا ہے ہنسے نا آپ، ہنسے نا. مسلم کی شریف حدیث ہے کہ جب بندہ جمائی لیتے آواز کر کے جمائی لیتا ہے شیطان ہنستا ہے. مسلم کی حدیث. آپ ہنسے نا مذہبی آدمی تہجد گزار، او تینوں تو جمائی لان نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی ہے تو کیا کرو؟ ہاتھ رکھو. اور اتنی لمبی لیتے ہیں لوگ، جمائی کے اندر بولتے بھی رہتے ہیں. کیڑی آگ لگی جڑی بجھانی بھائی، تھوڑی خاموش ہو جاؤ، ہاتھ رکھ لو، جب رک جائے پھر بول لو. اب یہ بادب آدمی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ادب نہیں ہے کہ جمائی کیسے لیتے ہیں. معذرت کے ساتھ جب جمعے والے دن مسجد کے باہر آئے ایسے لگتا ہے موچی دے گیٹ تے جتیاں پئیاں نے، لگتا کہ نہیں؟ وہ مسلمان جن کی صفائی نصف ایمان ہے، آدھا گھنٹہ تو جوتی ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے باہر جا کر. ہمیں جوتے اتارنے کی تمیز نہیں ہے، ادب نہیں ہے. آپ نے 4000 کا جوتا خریدا نا، پالش ہے، بیوی نے آدھا گھنٹہ لگا کے پالش کی ہے، میں اس کے اوپر کیچڑ والا پیر رکھ دوں، سکھ لبے گا تانوں بھائی؟ بولو سکھ ملے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کے اندر سے کوئی دعا نکل جائے، وہی میرا بیڑا غرق کر دے. تو بادب آدمی کیا کرتا ہے؟ ہر عمل سونے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. یار یہ عام چیز، اچھے خاصے موتبر کاٹن والا لٹھے والا سوٹ پہننا ہوتا ہے، ایسے جاتے سے تھوک دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ جانور نہیں کرتا ایسا، سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اور ہمارے نبی نے تھوکنا سکھایا ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو بات ایسے کر کے نہ تھوکا کرو، اگر تھوکنا پڑ جائے تو صاف کرو یار، صاف کیا کرو اس کو. لیکن ہماری ایک نفسیات بن کے گند ڈالنا ہے، صاف دوسروں نے کرنا ہے، ہم نے ڈالنا ہے، صاف نہیں کرنا. واش روم میں جائیں گے، آپ نے جو نظام کر کے آئے وہ 4 لوٹوں والا ہے، لیکن بدبو برداشت نہیں ہوتی، ایک لوٹا بھاگے باہر آ جاتے ہیں، وہ گند دوسروں کے لیے چھوڑ کے آ گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والا نہیں ہے یہ بندہ. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تیرا ایمان ہے ہی نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے جب تک تو اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. یہ لیٹرین عمران خان استعمال کرتا ہے بھائی، یہ لیٹرین فوجیں استعمال کرتی ہیں، آپ کر رہے ہیں، ہماری پبلک کر رہی ہے، جو کبیرہ گناہ ہے بھائی، کبیرہ گناہ ہے اگر آپ طہارت کا خیال نہیں کرتے.
ہمارے نبی نے قبر میں عذاب ہوتے دیکھا، اور ہمارا عام بندہ کتنا نائیو ہے، کتنے عام انداز سے بیڑا غرق کر دیتا ہے ہر شاید۔ پینسل کو ہم نے دھاگا مار کے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آداب نہیں ہے لوگوں کو پینسل استعمال کرنے کو، اٹھا کے لے جاتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کی گل ہے 5 روپے کی پینسل ہی ہے نا، وہ 5 روپے جہنم لے گئے تو یہ 5 روپے جہنم میں لے کے جا سکتے ہیں بھائی، چھوٹی بات کر رہے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے میں کھڑا نہ ہوا کرو، چوک چوراہوں میں۔ تو صحابہ کہنے لگے ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، کھڑے ہی ہونا پڑے گا ہمیں۔ تو آپ نے کہا پھر حق ادا کرو رستے کا۔ کمال ہو یار، اس سے پیارا دینوں سے رستے کا بھی حق ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے یار جو رستے کا بھی حق ہے وہ کیا ہے؟ نظریں جھکاؤ، ہیلو، نظریں جھکا کے کھڑے ہو۔ اللہ قسم سے میرے رشتے دار ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کبھی کبھی سبزی خود لے آیا کرو یار، بندہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ کہتے وہ رستے میں چوک میں لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم سبزی نہیں لے سکتے، اور لڑکے نمازی مسجد کے باہر چوک میں کھڑے ہوتے ہیں۔ نظر جھکا کے کھڑے ہونا ہے، اگر کوئی وہاں پہ گند پڑا ہے وہ اس کو صاف کرنا ہے، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا ہے، اگر کوئی گھل توڑا روکنا ہے اسے۔ یہ 4 کام کر سکتے تو کھڑے ہو جاؤ، ورنہ گھر بیٹھو۔ یہ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے۔ 4 کروڑ کا گھر بناتا ہے بندہ، 4 کروڑ کا، لیکن تمیز کوئی نہیں ہے، ادب نہیں ہے، وہ اینٹ روڑے بجری باہر پڑی رہتی ہے کہ نہیں؟ یقین کرے بندوں کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں بھائی، رات کو نظر نہیں آتا۔ وہ بائک لے کر آیا اور ریت کے اوپر سلپ ہو کر ٹانگ ٹوٹ گئی، اب دعائیں دے گا آپ کو؟ کسی کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر کے کیونکہ آپ کو جلدی تھی، نماز میں شامل ہونا تھا، اس لیے ہمارے نبی نے کہا جلدی شامل نہ ہو نماز میں، ٹیک اٹ ایزی، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کھڑی کر کے آگے اگلے بندے کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا اپنی گاڑی پہ، وہ نکال ہی نہیں سکتا، پونا گھنٹہ ہو گیا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بھائی آپ کم از کم چٹ لگا کے آؤ، یہ ادب ہے کہ یار میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، یہی جگہ تھی، یہ چٹ لگا رہا ہوں، مسئلہ ہو جائے کال کرنا۔ یہ لازم بات ہے، علم آئے گا بندہ لازم بادب ہو جاتا ہے، وہ اپنے عمل کے اندر محتاط ہو جاتا ہے، بس میری وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ آئے، بس اس کا یہ اصول ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے میرے بھائی کہ وہ کیا ہو جاتا ہے بھائی، کیا ہو جاتا ہے؟ بادب۔ تیسری بات کہ علم اگر واقعتاً مقبول ہوا ہے، گڑ گیا ہے، لازم تیسری بات ہوگی اب اس کا عمل مضبوط ہوگا، اور ایک عمل اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، ایک عمل بندوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے نماز اور روزہ، یہ 2 عمل اس کے بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور بندوں سے جو مضبوط ہوتا ہے وہ زبان ہے، وعدہ، کیونکہ ہماری ساری زندگی وعدوں سے گھری ہوئی ہے۔ اللہ اور بندے میں ایک وعدہ ہے، رسول اللہ اور امتی میں ایک وعدہ ہے، دکاندار اور کسٹمر میں ایک وعدہ ہے، بہن اور بھائی کے اندر ایک وعدہ ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان ایک وعدہ ہے، ہمارا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے ایک وعدہ ہے۔ اور نمازوں کے اندر بھی جو اس کی نماز سب سے پہلے مضبوط ہوتی ہے وہ فجر ہے۔ فجر ہے۔ ایک شیخ صاحب سے کسی نے پوچھا، شیخ صاحب یہ صبح صبح کا جو وقت ہوتا ہے بڑا سہانا ہوتا ہے، خوشگوار، مزہ آتا ہے یقین کریں سیر کرنے کا۔ اب تو ہمیں مزہ نہیں آتا کیونکہ ہم تو اس وقت گھوڑے بیچ کے سوئے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ صبح سیر کرتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ کتنا مزہ آتا ہے، کتنا سہانا لگتا ہے۔ رات کو لڑائی ہوئی ہے نا تو یقین کریں اس لمحے آپ واک کریں، دل کرتا ہے معاف کر دو یار نہ ہی کر دے لڑائی یار، نہ ہی میں کہتا، ایسا موسم ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اور تو کوئی وقت نہیں ایسا ہوتا، نہ ظہر کا، نہ عصر کا، نہ مغرب کا، نہ عشاء کا، یہ فجر والا کیوں ہوتا ہے؟ حدیث ان کی بات سنیے گا، کہنے لگے کیونکہ اس وقت منافق سو رہا ہے اور صرف ایمان والا جاگ رہا ہے، منافقوں کی نحوست فضا میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے فضا اتنی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور سب سے مقبول وقت وہ فجر کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن جب بھی پڑھو فرشتے میرے بھائی گواہ ہیں، لیکن اللہ نے خاص طور پہ کہا فجر کا پڑھو تو فرشتے گواہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ کہا۔ وقت ایسا ہے کیونکہ جو گند ہے وہ سو رہا ہے اور صرف خیر جاگ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کس کی بنیاد پہ کہا؟ حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق آدمی پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا وہ پڑھتا نہیں ہے، یہ نہیں کہا، پڑھنا چاہتا ہے، پڑھی نہیں جاتی، کیونکہ اتنا ایمان ہی نہیں ہے جو اس کو جگا دے، جو اس کو کھڑا کر دے، ایسا علم ہی نہیں ہے جو عمل میں لے آئے، اس کو کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا۔ اور دوسری زبان میرے بھائی، یا تو بندہ یہ مومن کہتا نہیں ہے، کہہ دے تو مر جاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ یقین کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ صادق اور زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جانتی ہے، آج بھی جانتی ہے، ان کی زبان کی وجہ سے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ promises are made to be broken، وعدے تو کیے اس لیے جاتے ہیں کہ توڑ دیے جائیں۔ ہم کہتے ہیں ہیلمٹ اس لیے ایجاد ہوا جس سے ادھار لیا اس کے سامنے پہن کے پھرو، کون سا کسی کو پتا چل رہا ہے؟ ایک دفعہ لے لو بس فقیر بن کے، لٹانے تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو پتا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ سفید پوش کی اب کوئی مدد نہیں کرتا۔
آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اس کا ادھار کا پیسہ واپس نہیں کیا، کر دیتے اس کا بھروسہ جوان رہتا، اس کی نیتیں جوان رہتی، اور کسی اور کی بھی مدد ہو سکتی تھی۔ تیری وجہ سے معاشرے سے بھروسہ گرفتار ہو گیا، فنا ہو گیا، صرف تیری زبان کے گر جانے کی وجہ سے۔ وعدہ میرے بھائی، میں آپ کو اپنی زندگی بتا رہا ہوں، 10 سال ہو گئے دعوت کے میدان میں، ایک بندہ مجھے ملا، صرف ایک یا دو، جو کہتے ہیں نا مر جاتے ہیں اس پہ، مر جاتے ہیں، صرف ایک یا دو، میرے اللہ کی قسم، مجھے اس سے زیادہ زبان والا بندہ نہیں ملا۔ چوتھی بات میرے بھائی، وقت تھوڑا ہے، میں صرف اب تفصیل بیان کر رہا ہوں، ہر ایک جو ٹاپک ہے اس کے اوپر 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن میں صرف آپ کو جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ اگر علم ہے تو یہ 6 میدان دیکھو، 6 میدان ہیں، ان میدانوں کے اندر کم از کم پاسنگ مارکس تو ہونے چاہیے بھائی، کم از کم 33-35 تو لو نا بھائی۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ الحمدللہ بھول گئے سارے، زبان، پاکیزہ زبان۔ دوسری باادب۔ تیسرا، ایک اللہ سے عمل مضبوط ہوتا ہے نماز اور روزہ، اور ایک بندے سے مضبوط ہوتا ہے زبان۔ چوتھی چیز لازماً جو اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کی صحبت بدل جاتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے آپ سیدھے ہو گئے ہیں اور پھر گند میں بیٹھ رہے ہیں، یہ ممکن ہے۔ آگ اور پانی کی دوستی ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی، یہ ممکن نہیں ہے، لازماً اس کی صحبت بدلتی ہے۔ وہ صحابہ کے جو جگری لنگوٹی ہے یار اللہ کی قسم، جن کے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے، لیکن ان کو چھوڑا انہوں نے، اور ایسا چھوڑا مکہ ہی چھوڑ گئے بھائی اگلے، صرف صحبت بدلنے کے لیے۔ وہ جس نے 100 قتل کیے تھے یاد ہے؟ بولا بھائی کتنی مشہور ہے 100 قتل والی؟ انہوں نے کہا تھا بخشیاں جائیں گا لیکن انہوں نے چھاڑ دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ واحد آدمی ہیں، 100 قتل کیے ہیں، کاخ نہیں ہے نامہ اعمال میں، ایک شے نہیں ہے، جنتی ہے۔ اور جنتی بھی کیسا ہوا ہے؟ صحیح ولایت کا لیول لے کے، باقاعدہ فرشتہ، ہیلو میں لے کے جانا انہوں، فرشتہ آیا لینے کے لیے اس کو، وجہ نسبت، ابھی صرف نسبت کے لیے گیا ہے کہ میں نیک لوگوں کی بستی میں جانا ہے، اللہ نے سب ختم کر دیا۔ نسبت کو چھوٹی چیز نہیں ہے بھائی، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا نا کہ اچھا دوست کیسا ہے؟ خوشبو بیچنے والا۔ 3 کام تو پکے ہوں گے بھائی، یا تو تم اسے خوشبو خریدو گے، یا وہ تو محبت پیار میں لگا دے گا تھوڑی سی، یا بیٹھ گئے آ جاؤ تمہیں سے خوشبو ضرور آئے گی، دوسرے کہیں گے لگتا ہے کسی اچھی جگہ سے آ رہے ہیں۔ امام کعبہ کے ساتھ مہینہ گزارو نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، یہ کرنے لگ جاؤ گے آپ کا من کرے گا میں بھی تلاوت کروں، میں بھی امام، کرے گا کہ نہیں؟ یہ صحبت ہوتی ہے بھائی۔ اچھا دیکھیں، صحبت سے ہی صحابہ نکلا ہے، صحابہ ہیں، نبی کی صحبت سے ہیں، سبحان اللہ۔ تو چوتھی بات لازم کیا ہوتی ہے ہمارے بھائی؟ اس کی دوستیاں بدل جاتی ہیں۔ آج ہمارا نوجوان نہیں بدلتا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ دوستیاں نہیں چھوڑ سکتا، اس کی وجہ سے وہ بدلتا نہیں ہے بھائی، وہ چھوڑنا پڑے گا۔ 5ویں بات میرے بھائی، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جھک نہ جائے، اس میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے بھائی ٹہنی کے اوپر لیمو لگا ہے، ٹہنی کیا کرے گی؟ بولو بھائی، ٹہنی کیا کرے گی؟ جھکے گی۔ کچھ نہیں لگا، نہ لیمو نہ پتا، اب ٹہنی کیا کرے گی؟ آکڑ جائے گی۔ کیا کرے گی؟ آکڑ جائے گی۔ اس کو ٹینگر کہتے ہیں، ٹینگر ہے یہ، کوئی اوقات نہیں ہے اس کی۔ تجھے ساری بخاری ساری مسلم سب کچھ یاد ہے، تیرے میں عاجزی نہیں ہے، جھک جانے کی شے نہیں ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت سے پہلے سب سے پہلے جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ عاجزی ہے۔ دیکھیں عاجزی کو علم کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بندے کی فطرت ہے، جتنا اس کو پتا چلتا ہے اتنا اس کو پتا چلتا ہے میں کتنا حقیر ہوں اور کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ کتنا بڑا ہے۔ ایک ڈینگی مچھر میری اوقات یاد کروا دیتا ہے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں تیری اوقات کیا ہے؟ 2 بار پیشاب کے رستے سے ہو کے تو دنیا میں آیا ہے، اور تو کہتا ہے میں نہ رہا تو دنیا بند ہو جائے گی، مسجدیں بند ہو جائیں گی، ادارے بند ہو جائیں گے۔ اوقات کیا بھائی تیری؟ کیا اوقات ہے تیری؟ تو ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا، اس وقت اللہ تجھے تیری اوقات دکھاتا ہے، اور یہ ہے تیری اوقات بندے۔ 2 کلومیٹر سے نظر نہیں آتا، تو اللہ سے ٹکر لیتا ہے۔ یہ میری رائے ہے، میں اپنی رائے کے اختلاف برداشت ہی نہیں کرتا۔ یہ عاجزی نہیں ہے بندے میں میرے بھائی، تب نہیں کرتا۔ یہ کسی دوسرے فرقے والے کے ساتھ بیٹھنا تک برداشت نہیں کرتا، کیونکہ یہ سمجھتا ہے میں تو جنتی ہو گیا نا، اب تیری باری ہے بھائی۔ یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، ناممکن ہے کہ یہ بندے میں موجود ہو۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، اتنا جھکے ہیں کہ ہمارے نبی کی داڑھی بھی اونٹ کے ساتھ، ان کے جانور کے ساتھ لگ رہی ہے، کیونکہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ جو فتح ہوئی ہے تیری وجہ سے ہوئی ہے۔ یار اب تو تھوڑا بہت سینہ چوڑا کرنا بنتا ہے، صحیح بات ہے، وہ 21 سال کی محنت اب جا کے رنگ لائی ہے، تھوڑا سا تو بنتا ہے نا، نہیں بنتا بھائی، جھکے ہیں۔ اور کعبے کی چھت پہ نہ ابو بکر کھڑے ہوئے، نہ عثمان، نہ علی، نہ حسن، نہ حسین، کون ہوا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ، غلام کھڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہمارے درمیان اللہ معاف کرے کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، سوائے خیر کے۔ تو 5ویں چیز لازم اس میں عاجزی پیدا ہو جائے، وہ جھک جاتا ہے۔
آخری بات میرے بھائی، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں چھٹا عنصر جو ہے وہ جنم نہ لینے لگے، وہ پیدا نہ ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن یہ انسانی فطرت ہے۔ بچے کو آپ دیکھیں گے، اس کو نئی چیز پتا چلے، پاپا پاپا آپ کو پتا آج میرے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے کوئی کمال کی ڈش کا، استاد جی آج میں پارٹی گیا، ایسی شے کھادی ہے نا، آپ بتائیں گے دوسرے کو۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو کوئی خیر ملے وہ بانٹتا ہے، وہ شیئر کرتا ہے، اور یہی فلسفہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جواد بھائی میں برف ہوں لیکن مجھے ٹھنڈ نہیں مل رہی۔ بھائی آپ برف ہیں لیکن ساتھ والے کو ٹھنڈ مل رہی نہیں، آپ کو دھوکا لگا کہ آپ برف ہیں۔ آپ کو دھوکا، یہ شیطان نے آپ کو بتایا تو برف ہے، کیونکہ ہے تو ٹھنڈ پہنچے گی، لازم ہے۔ میں نے ایسے مسجدیں دیکھی، یقین کریں 20 سال ہو گئے قاری صاحب کو ادھر امامت کرتے ہوئے، ان کو ہمسائے کا نام نہیں پتا۔ انا للہ و انا راجعون، 20 سال ہمسائے کا نام تک نہیں پتا۔ دعوت دینا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو خیر کی بات بتلانا۔ آپ کو پتا گنڈا کیسے بنتا ہے؟ کوئی آپ کو پتا کوئی گنڈا کیسے بنتا ہے؟ بدماش کیسے بنتا ہے؟ آپ کہنا چھوڑ دیں، بدماش ہو گئے، کیونکہ اب اس کو کیا لگنے لگتا ہے، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، میرا کوئی احتساب نہیں کر سکتا، مجھے کوئی نیچے نہیں کر سکتا، اس لیے وہ گنڈا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بدماش ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ کہنے سننے والا ہوتا ہے تو بندہ اوقات میں رہتا ہے۔ یہ 6 درجات ہے میرے بھائی، وقت ختم ہو گیا، معذرت 2-3 منٹ پورا ہو گئے۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ جب علم آپ کے اندر جڑیں مضبوط کرتا ہے، سب سے پہلے اس کا اثر زبان پہ ظاہر ہوتا ہے، پھر آپ کو وہ باادب بناتا ہے، باادب ہونے کے بعد آپ کا عمل ایک اللہ کی طرف مضبوط ہوتا ہے، وہ آپ کی نماز ہے، اور نمازوں میں بھی خصوصاً فجر، اور دوسرا روزہ، اور ایک بندے کی طرف عمل مضبوط ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ زبان، یہ وعدے کا پکا ہو جاتا ہے۔ چوتھا، اس کی صحبت بدل جاتی ہے۔ پانچواں، اس میں عاجزی آ جاتی ہے، اور چھٹا، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نے 6 درجات میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نے 6 ڈپارٹمنٹس کے اندر اپنی ذات کو آئینے میں رکھ کے تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔